बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। मेरी टॉप स्टोरीज में ये है कि बिलाखिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी एज़ अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको कबूल कर लिया है, किसी भी अगर मगर के बगैर। जी हाँ, और बाकायदा ऑप्शन भी बता दिए कि इस तरह कर लो तो मैं मान जाऊंगा, इस तरह करोगे तो मैं नहीं मानूंगा। यहाँ तो एक ये खबर, इसकी तफसील। दूसरा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जी हाँ, उन 6 जजेस में शामिल जिन्होंने खत लिखा था, इनकी डिग्री को जाली और फिर सिंडिकेट की और फिर एफआईए की। जनाब ये सारे का सारा मामला ना खत्म हो गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बिलाखिर फतह मिल गई है। इसके अलावा जो खतरनाक करारदाद पास हुई है जी, वो भी केपीके से। आप रोएं अली अमीन गंडापुर की तकरीर को, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल का काम चला गया है। अली अमीन गंडापुर की 8 सितंबर की तकरीर की कंटिन्यूटी नेक्स्ट लेवल पे चलेगी जी। उसने बाकायदा तौर पर आग को एक नए तरीके से भड़का दिया। ये भी बहुत, जिसे कहते हैं ना, परेशान कुन सूरत हाल हो गई है। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बटन दबा दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो अनसब्सक्राइब करके कर दें, क्योंकि मेरे पास मैसेज में अक्सर ये आ रहा है कि नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो रहा जी। फाइनली जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना रिएक्शन दिया। पहले तो दाएं बाएं से आ रहा था और वो सही फॉरम पे दिया, असम्बली के फॉरम पे दिया। वो कहते हैं कि मैं अपने मौकफ से ना 1 इंच पीछे नहीं हट रहा। जो मैंने तकरीर में कहा, मेनूआन में अपने स्टांस पे कायम हूँ। और स्पेशली जो फौज के हवाले से मैंने गुफ्तगू की, जर्नैल आपका, बाबा आपका, आप अपने इदारे को दुरुस्त करें, ये वो तमाम चीज़ें। वो कहते हैं एक एक चीज़ पे मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। मतलब वो पीछे नहीं हटे जी। और ये मामला किसी और तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि उनकी तकरीर ताकतवरों को नहीं पसंद आई, ये तो बड़ी तय बात है। और फिर आपको पता है आजकल शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी, वो सारे फिर उसी तरह ही लग जाते हैं। तो ये है। तो अली बिन गंडियापुर साहब ने पहले तस्लीम किया जी, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से मैं पहले भी मुलाकातें करता रहा हूँ, और सीएम है, उनको ये सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा मीटिंग के दौरान जो उनके साथ हुआ है ना, पार्लियामेंट में जो होता रहा वो किसी सूरत जायज़ नहीं। यानी जो क्रैकडाउन हुआ, निकाब पोश, पानी को डाले और सिविल कपड़ों में, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही। मुस्लिम लीग, नून की नहीं, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है मिनिस्टर वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन मुझे उधर बिठाकर सब कुछ दिखाया जाता रहा। जब मैं वो 8 घंटे उधर मौजूद था ना, तो स्क्रीन पर मैं सब कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है। और वो भी उन्होंने देखा कि उनके गायब होने की, उनके अगवा होने की, उनके लापता होने की, उनके गुमशुदा होने की, उनके राब्ते मुनक़ता होने की एक एक चीज़ सामने स्क्रीन पर चल रही थी उनकी मौजूदगी में, उस मुलाकात के दौरान। ठीक है जी, मैंने कहा मुझे बिठाकर सब कुछ दिखाया गया। मतलब खबरें या तो खुद चलवाई गई हैं, और ताकि लोग प्रोवोक हों। शुरू तो हो गया था ना काम केपीके से, तो इश्तियाल दिलाकर लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। लाइक ये वाली चीज़, उनके कहने का मतलब ये है। उन्होंने कहा मीटिंग के दौरान सब कुछ मैं खुद देखता रहा। अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं एक अफसर के घर पर हमला हो तो इतना कुछ हो जाए। वो मेरा 9 मई और कोर कमांडर हाउस को कह रहे थे। उन्होंने कहा एक अफसर के घर पर हमला हो तो इतना कुछ हो गया। पार्लियामान पर हमला हुआ कल, और 25 करोड़ अवाम का घर है पार्लियामान, उस पर हमला हुआ और कोई बोला नहीं। उस पर कोई क्यों नहीं कोई बोला, ये उनका लफ्ज था। कोई एक जुमला तक क्यों नहीं बोला, ये था। इस पर इतनी खामोशी क्यों है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मरियम नवाज साहबा को बतौर वज़ीर आला पंजाब मैंने मुखातिब किया था। औरत कार्ड का जिक्र वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद खवातीन पर जुल्म और तशद्दुद किया, वो पीटीआई की जो खवातीन रुकन है, उनके हवाले से। उन्होंने कहा लाहौर में हर सूरत जलसा करूंगा जी, 22 सितंबर को करेंगे, ये हमारा आईनी हक है और इस हक से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो थे जी अली अमीन गंडापुर, ये था उनका स्टांस। उधर केपी के असम्बली में करारदाद मंजूर हुई, वो भी बहुत ही खतरनाक, बल्कि मैं कह रहा हूँ वो नहायत काबिल गौर है जी। उसके ज़रा कुछ वर्ड्स आपके साथ कोट अनकोट करता हूँ। इस करारदाद में कहा गया कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे। यानी अली अमीन गंडापुर की तकरीर को इंडोर्स किया। वो जो कह रहे थे ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा केपीके में, वो बढ़ गया जी सारा। इस पूरी असम्बली ने इंडोर्स किया उसको। उन्होंने कहा हर इदारा अपनी हदूद में रहे। 2 साल में जो अफसरान की मुदाखलत हुई
وہ حلف کی خلاف ورزی ہے، یہ غداری کے زمرے آتا ہے، اور ان افسران کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ یہ پہلی بار کے پی کے اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی۔ علی امین گنڈا پور تک تقریر کر کے کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگ سیاست میں ملوث ہیں، جو کچھ ہے، یہاں قرارداد منظور ہو گئی، یہ اب تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اور جب تقریر ہو رہی تھی، لوگ بتا رہے تھے کہ 9 مئی کے بعد ہمیں کیسے اٹھا، جو نہیں بولے کبھی، ایک ایک ایم پی اے نے اپنی داستان سنائی کہ ہمارے ساتھ اس وقت کہاں، کدھر، کیا، کیسے ہوتا رہا، یہ اسمبلی کے فلور کے اندر بتاتے رہے۔ تو یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے اور ان کو مزید غیر انسانی سلوک سے روکا جائے، یہ اس قرارداد کا مطلب ہے۔ یعنی کورٹ مارشل کی قرارداد پیش کی گئی ہے مطالبے کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے اور اکثریت سے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا یہ ایوان جو ہے کے پی کے اسمبلی، انہوں نے کہا یہ ایوان سرحدوں پر قربانی دینے والے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، سیاست کو فوج کی مداخلت سے پاک کیا جائے، یہ مطالبہ کیا جی۔ اور حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار صرف چند افسران ہوں گے، یعنی فوج کے ساتھ کوئی معاملہ، ادارے کے ساتھ کوئی معاملہ، صرف چند افسران کے ساتھ ہے، انہیں کب وہ ہوں گے۔ یہ ایوان پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی خلاف کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قرارداد نیکسٹ لیول کی ہے علی امین گنڈا پور کی تقریر سے، یہ ریکارڈ پہ آ گئی۔ اب بلا لیں پوری کے پی کے اسمبلی کو، کر لیں میٹنگ، طویل میٹنگ، کیونکہ ابھی آگے میں کچھ اور ریویل کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، کچھ اور آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب کیا کریں گے، قرارداد تو تاریخ کا حصہ بن گئی، زندگی بھر جب تک پاکستان قائم ہے، کے پی کے قائم ہے، کے پی کے اسمبلی قائم ہے، یہ قرارداد آ گئی جی۔ اس قرارداد نے منظور کیا، سندھ اسمبلی نے نہیں، قومی اسمبلی نے نہیں، پنجاب اسمبلی نے، کے پی کے اسمبلی نے کیا۔ یہ صوبے کو ریپرزینٹ کرنے والی جو اسمبلی ہوتی ہے نا، اس نے کیا، یعنی یہ پورے صوبے کی آواز ہے۔ یہ قرارداد علی امین گنڈا پور کے ساتھ مزید کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ ہوا جی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی کے پی کے میں، سی ایم ہاؤس میں جنرل سیکرٹری جو تھے دیگر قیادت کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب، نامزد جنرل سیکرٹری جو ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور گزشتہ رات ہونے والے واقعات پر صوبائی اسمبلی میں اپنا موقع پیش کریں گے، وہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے بحیثیت پارٹی پالیسی دی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فوج کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی، جو موقع پیش کیا، اس پر ہم قائم ہیں، بحیثیت پوری پارٹی اس کے اوپر قائم ہے، فوج کے کردار پر کوئی معذرت نہیں کریں گے۔ جو ہم نے جملے بولے علی امین گنڈا پور کی تقریر پر، اصل چیز یہ ہے سر، پاکستان تحریک انصاف اپنے استاذ پر کھڑی ہے، وہ ہلی نہیں ہے، یہ چیز ہے، بحیثیت پارٹی انہوں نے کہا، اور سیکرٹری جنرل پارٹی بتا رہا تو اس کا مطلب پارٹی پالیسی وہ دے رہا ہے، کوئی غلط فہمی بھی نہ رہے۔ انہوں نے کہا جمعے کے دن، اب یہ دیکھ لیں، کریک ڈاؤن ہوا، بیشتر جو وہ ہیں وہ گرفتار ہیں، 8 روز ان کا جسمانی ریمانڈ ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا جمعے کے روز کوئی غلط فہمی بھی نہ رہے، پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کریک ڈاؤن مزید ہونا ہے، جمعے تک مزید گرفتاریاں بھی ہونی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس بات کا بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس نہج پہ کدھر ہے، اور یہ سخت صورتحال ہے، یہ سخت صورتحال ہے۔ میں اس پہ تجزیہ کروں تو کوئی اچھائی نہیں نکال سکتا اس سچویشن سے۔ میں اس ٹائم اس پوزیشن میں نہیں، کیونکہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں، وہ جن کے نمائندے تصور کیا تھے، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ بھی فیڈ ہو کے آئے تھے، پورے فیڈ ہو کے آئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے عمران خان کی زندگی پہ بول دیا تھا کہ اس تقریر کے بعد عمران خان کی زندگی کو خطرہ، اس کے ذمہ دار ہوں گے علی امین گنڈا پور صاحب۔ وہ آ گئے پارلیمنٹ میں اور بڑے شوق سے آئے جی، اور بالکل مختلف ہے، بھائی تم کون، میں خامخواہ آپ سے مخاطب بھی نہیں ہے، پھر بھی جواب دے رہے ہیں، اگر بہرحال وہ فیڈ ایسے تھے تو انہوں نے بولنا تھا۔ انہوں نے کہا بڑے شوق سے آئے علی امین گنڈا پور صاحب، پنجاب میں ہیں، مسٹر سے ان کو مسز بنا کر بھیجیں گے۔ یہ بھی بڑا تصدیق کا میز جملہ تھا ان کا علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے، حالانکہ فیصل واڈا کہیں بھی مخاطب نہیں تھے، تو کہ آپ کو مسٹر سے مسز بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کی فیصل واڈا صاحب نے سائڈ لی، اور انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کو زلفوں سے گھسیٹیں گے۔ رہی بات آرمی چیف کی، تو وہ عاصم منی صاحب ادارے میں نظام انصاف لا رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب بہت جذباتی تھے، پر ان کی جذباتیت پہ یہ ہوا کہ لڑائی کسی اور کی، فیصل واڈا صاحب بیچ میں ہوئے۔ اب سب کچھ بولے گا آپ آرمی چیف کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں یار؟
تو اس کا جواب میں جو ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہے نا، آپ کیوں لے کے آتے ہیں بیچ میں فیصل باٹا صاحب؟ آپ کی نمک حلالی کہہ لیں یا آپ کی ایفیلیشن کہہ لیں، وہ چیزیں نا پھر پریشان کرتی ہیں، وہ چیزیں پریشان کرتی ہیں، ہر چیز آپ خود ہی بنا دیتے ہیں، جلسہ بھی آپ کامیاب کر دیتے ہیں اپنی اصل گفتگو سے، پھر جس طرح کا جذبات ہے وہ پتہ چل گیا کہ آپ نے کس طریقے سے، پھر وہ اس موقع پر جو ہوا ہے ادھر فلک ناز صاحب کی طرف سے، انہوں نے پھر نکالی ہیں ان کو گالیاں، بڑی بڑی گالیاں ماں بہن کی نکالی، پھر ان کی 2 دن کی رکنیت معطل ہوئی ہے۔ تو سچویشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہی تجزیہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں آپ کے سامنے وہ تجزیہ ضرور پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے اعزاز سید صاحب نے ایک بالکل ڈفرینٹ سٹوری دی ہے نا، بالکل ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ادارے کی کال پہ ملاقات کے لیے گئے تھے، اوکے، یعنی کہ جہاں جلسے میں جو انہوں نے جذباتی تقریر کی تھی، ادارے کے 3 افسران سے انہوں نے معافی مانگی۔ اب 3 افسران کون ہوں گے؟ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، کون ہوں گے؟ ڈی جی آئی ہوں گے، کون ہوں گے؟ بہر انہوں نے کہا کہ معافی مانگی افسران سے انہوں نے، وہ ملاقات کے بعد اعتماد میں نہیں لگ رہے تھے، نے کہا جو لوگ اس واقفان حال تھے انہوں نے یہ بتایا، مطلب رات کی خبریں درست نہیں، کہ باقی علی امین گنڈا پور صاحب غائب تھے اگر ان کی بات کریں تو، یا اعزاز سید صاحب کے ذریعے کوئی خبر فیڈ کرائی جا رہی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور دوسری سٹوری، یہاں تو یہ باتیں ہوگی، دوسری سٹوری ہے وہ آ گئی جی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے۔ پہلے تو جناب ان کے خلاف جو محاذ رائی تھی نا، وہ سارا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو وہ جو یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کمیٹی وغیرہ ان تمام معاملے کو ہولڈ کیا سندھ ہائی کورٹ نے، پھر رات کو سندھ ہائی کورٹ کا ایک اور حکم آ گیا، انہوں نے ایف آئی اے کو بھی ڈگری کی تحقیقات کے حوالے سے روک دیا، میں کہا بس اپنی یاد میں رہا۔ تو خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ نیا جو عدالتی سال شروع ہو گیا تو انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا، تو یہ معاملہ تو اب ادھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر یہ بات بھی رپورٹ ہوگی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، ان کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بتایا، انہوں نے خود بتایا کہ صحافیوں سے گفتگو ہو رہی تھی، اس کو مس طریقے سے بتایا گیا، مس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب کی صحافی سے گفتگو ہوئی تھی اور غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی، اور صحافی نے سوال کیا تھا ایکسٹینشن سے متعلق، تو چیف جسٹس نے کہا وزیر قانون صاحب نے حکومت کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کی ہو جائے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا صرف میرے لیے نہیں کرنا آپ نے یہ، یعنی آپ سب کے لیے آپ کا یہ حق ہے، آپ کر سکتے ہیں قانون سازی، صرف میرے لیے نہیں کرنا۔ تو مطلب سوال ہے کہ بھائی قاضی صاحب نے اپنی رضامندی قبول کر لی نا کہ آپ سب کے لیے کر دیں، تو میں تو پھر ابھی 3 سال تو اس کو کروں گا ہی کروں گا، جو ایکسٹینشن ہو جائے گی تو میرے لیے نہ کیجیے گا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی تو یہی کرتے، قاضی صاحب نے کہا صرف میرے ہاتھ سے نہ کرنا، سب کے لیے کرے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات بالکل درست ہوئی اور قاضی فائز صاحب بھی اب آفیشیلی مان گئے ہیں۔ میں ان کے سیکرٹری کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں نا، مدت ملازمت بڑھنی چاہیے، وہ مان گئے، اور میں آپ کو 200% کیا لکھ کے دے دوں کہ مدت ملازمت بڑھنی ہی بڑھنی ہے، فیلڈنگ سیٹ ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔